بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے آج اپنی 67 کہانی لے کے آئی ہوں، اور یہ میری نویں کتاب کانچ کے ٹکڑے سے ہے۔ اور یہ شائع ہوئی تھی میری جو اجالا ناول ہے، یہ 1991 میں آنچل رسالے میں شائع ہوئی تھی، اور اب یہ میری نویں کتاب میں ہے۔ تو آئیے، میں آپ کا وقت نہیں برباد کروں گی، بیچ میں ہم باتیں کریں گے۔ میں آپ کو سناتی ہوں اجالا۔ اجالا، آصف نے جھلا کر کہا۔ جی، تم بابر کی مہندی کی رسم میں نہیں جاؤ گی؟ مگر کیوں آنٹی؟ اس لیے کہ تم ایک منحوس لڑکی ہو، تمہارا سایہ اگر دلہن پر پڑ گیا تو وہ جل جائے گی۔ اللہ نہ کرے آنٹی، آپ کیسی بدفعل منہ سے نکال رہی ہیں؟ کم وقت اگر تم اتنی بھاگوان ہوتی تو ہمارا نہ مرتی، تیری ماں نہ مرتی، اور مجھے شجاعت بھائی ایک دوہاجو کے پلے نہ باندھتے۔ تو آپ منع کر دیتی میرے ابو کے ساتھ شادی کرنے کے لیے؟ دیکھو تو کیسی قطر قطر زبان چل رہی ہے، زبان کاٹ دوں گی تیری کل منہی۔ آنٹی آپ جائیں، میرا موڈ نہ خراب کریں۔ اور آصفہ پیر پٹکتی چلی گئی۔ امبر، اجالا کہاں ہے؟ خرم نے اپنی چھوٹی بہن سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہوں گی۔ کیوں کمرے میں کیوں ہے؟ ارے دولہا والے آنے والے ہیں، اسے تو سج دھج کر یہاں ہونا چاہیے۔ خرم بھیا، یہ تو آپ ہی جا کر معلوم کریں ان سے۔ اور خرم سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ ارے اجالا، دروازہ کھولو۔ آ جائیں، دروازہ کھلا ہے، اجالا آہستہ سے بولی۔ یہ تم یہاں ہو اس وقت؟ وہاں دھوم دھڑکا ہو رہا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ اداسی سے بولی۔ تم کیا کرو؟ ارے بابا، ایک خوبصورت سا جوڑا پہن کر محفل کو رونق بخشو۔ اچھا، اب چلیں، میں آتی ہوں۔ اجالا نے بات کو طول دینا مناسب نہ سمجھا اور خرم کو چلتا کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ہرے کامدانی کے سوٹ میں وسیع لان میں تھی۔ اس وقت شجاعت پیلس رنگ برنگی جلتی بجھتی بتیوں سے روشن ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر خرم اس کے قریب آیا۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے، اے خدا! بس سادگی پر مرنے کی ضرورت نہیں، اور وہ بھی مجھ جیسی منحوس اور فالتو لڑکی کے لیے۔ اس سوال کا جواب میں تمہیں شادی کے بعد دوں گا، ذرا عدیلہ باجی کو رخصت ہونے دو۔ خرم پیر پٹکتا ہوا چلا گیا، اور اجالا من ہی من میں مسکرا کر رہ گئی۔ سیٹھ شجاعت کے 3 بیٹے عدیل، شکیل اور نبیل تھے، اور 3 بیٹیاں امارہ، آصفہ اور عارفہ تھیں۔ ان کے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ خاندان میں بے حد ایکا تھا، سب بھائی اور بھابیاں آپس میں مل جل کر رہتی تھیں۔ بیٹے بہویں سب بہت اچھے تھے، مگر دکھ انہیں امارہ کی موت کے بعد ملا، جب اجالا پیدا ہوئی۔ انہوں نے یہ سوچ کر اپنے داماد عابد کا نکاح آصفہ سے پڑھوا دیا کہ وہ بن ماں کی بچی کو اچھی طرح رکھے گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ جب آصفہ کے گھر شمائلہ اور عاطف پیدا ہوئے تو اجالا کے لیے نفرتیں اور بڑھ گئیں۔ عابد یہ سب دیکھ کر جلتے کڑتے رہے، اور ایک دن ہارٹ اٹیک میں ختم ہو گئے۔ اور یوں آصفہ دوبارہ شجاعت پیلس اپنے باپ کی دہلیز پر 3 بچے لے کر آ گئیں، اور اس طرح اجالا کی زندگی میں اندھیرا بڑھنے لگا۔ اجالا کو نانا تو بہت پیار کرتے تھے۔ ان کے سامنے تو آصفہ کچھ نہ کہتی، مگر چپکے اجالا کو کچپکے دیتی رہتی، تانے دیتی کہ وہ منحوس ہے، پیدا ہوئی تو ماں کو کھا گئی، پھر مجھے بیوہ بنا دیا، اب اور نہ جانے کیا کیا گل کھلائے گی۔ اجالا خاموشی سے سب باتیں سنتی رہتی۔ گھر میں سب ماموں کے بچے اس سے محبت کرتے تھے۔ عدیل ماموں کے صرف 2 بچے عقیل اور سیما تھے، شکیل ماموں کے 3 بیٹیاں اور صرف 1 بیٹا خرم تھے، اور نبیل ماموں کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ یوں ماشاءاللہ سے شجاعت پیلس میں ہر وقت رونق ہی رہتی تھی۔ عارفہ خالہ شادی شدہ ہو کر لندن چلی گئی تھیں، اور ان کے صرف 2 بیٹیاں تھیں، وہ بھی شادی میں آئی ہوئی تھیں۔ اجالا، امبر اور خرم میڈیکل کالج میں پڑھ رہے تھے۔ اجالا 2nd ایئر میں امبر کے ساتھ تھی، اور خرم فائنل ایئر میں تھا۔ خرم اجالا سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر اجالا ڈری سہمی سی، اسے ہر لمحہ ہر آن آصفہ سے ڈر لگتا تھا۔ اس نے کبھی بھی خرم کی حوصلہ افزائی نہ کی۔ شمائلہ پڑھائی میں بہت تیز نہ تھی، اس لیے BA کر رہی تھی۔ عاطف اپنی اجالا آپی سے بے حد پیار کرتا تھا، وہ انٹر کر رہا تھا، مگر شمائلہ کھڑے کھڑے اجالا کی بے عزتی کر دیتی تھی۔ عدیلہ آپی کی شادی ہو گئی، وہ رخصت بھی ہو گئیں، اور تب شجاعت پیلس کے جب سب مہمان چلے گئے تو کہیں خرم کو ہوش آیا۔ اس روز وہ اپنی اناٹمی کی موٹی سی کتاب لیے دور وہاں فوارے کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے سر کے اوپر رنگ برنگی بوگن ولا کی شاخیں جھکی آ رہی تھیں، اور قریب کی لگی صحرا بیل کے ننھے سرخ پھول بھی لٹک رہے تھے۔ تو تم یہاں چھپی بیٹھی ہو اجالا؟ چھپی نہیں بیٹھی ہوں، مجھے امتحان دینا ہے، اور میرا تو فائنل ایئر ہے، جیسے کچھ مجھے تو پڑھنا ہی نہیں ہے۔
تو پڑھے نہ جا کر، میں نے کب منع کیا ہے آپ کو؟ ارے میں چلا جاؤں گا، مگر پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم نے مہندی والے دن کیا بکواس کی تھی؟ کچھ بھی نہیں، تم فالتو لڑکی سمجھتی ہو اپنے آپ کو، پاگل ہو کیا؟ ہاں میں پاگل ہوں، جبھی تو سب کچھ سہتی ہوں، خالہ امی کی جلی کٹی باتیں، شمائلہ کی ہتک آمیز باتیں۔ ارے یہ صرف چند دنوں کی بات ہے، ڈاکٹر بن جاؤ گی تو کیا ہوگا؟ مجھ میں کون سے سرخاب کے پر لگ جائیں گے؟ میری منحوسیت میں کون سی کمی آ جائے گی؟ میں نہیں رہوں گی وہی اندھیرے بکھیرنے والی وہ اجالا۔ چپ رہو، واقعی تم مجھے پاگل کر دو گی۔ خرم آپ مجھ سے بات نہ کیا کریں، خالہ امی کو برا لگتا ہے، پالک ہوں کہ کسی سے بات نہ کروں۔ یہ کہہ کر خرم غصے سے پیر پٹکتا ہوا چلا گیا۔ اجالا نے MBBS کا دوسرا سال پاس کر لیا، وہ اول آئی تھی، نانا ابو تو بے حد خوش تھے، امبر بھی اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی، وہ دونوں بہنیں اب 3rd ایئر میں تھیں، خرم کے امتحان بھی ختم ہو گئے۔ اب کیا ارادہ ہے خرم بیٹے؟ دادا حضور نے پوچھا۔ بس دادا حضور، سوچتا ہوں کارڈیک سرجری کر لوں، ہمارے ملک میں کارڈیک سرجنز بہت کم ہیں۔ میں نے ECMFG کا امتحان کی بھی تیاری کر لی ہے، بس پاس ہوا اور امریکہ گیا۔ اور پھر خرم نے ECFMG کے ساتھ ساتھ فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن میں MBBS بھی کر لیا۔ تب خرم کے جانے سے پہلے دادا حضور نے بہت بڑے جشن اور دعوت کا اہتمام کیا۔ خرم اجالا کے لیے پنک کلر کا بہت خوبصورت جوڑا امبر کے ساتھ لے کر آیا۔ اجالا تم یہ ڈریس پہنو گی؟ امبر نے اس سے کہا۔ میرے پاس بہت کپڑے ہیں امبر، بھیا کو بھیجوں؟ جب ہی سمجھو گی، شور نہ مچاؤ مجھ سے۔ اچھا بابا، پہن لوں گی۔ وہ اس پشوار سوٹ میں بے حد حسین لگ رہی تھی، اس نے ہلکا سا جھمکوں کا سیٹ پہنا تھا، وہ اپنے لمبے لمبے بالوں کی چوٹی گوندھ رہی تھی کہ اتنے میں عاطف آ گیا۔ ارے میری آپی تو بہت پیاری لگ رہی ہیں، اور میرا ننھا سا بھیا بھی تو اس سوٹ میں کتنا اسمارٹ لگ رہا ہے۔ آپ ہی چلیں، خرم بھائی نے یاد کیا ہے۔ آتی ہوں، تم چلو۔ کہاں چلی سج دھج کے اجالا؟ آصفہ امی باہر برآمدے میں کھڑی کہہ رہی تھیں۔ دعوت میں جا رہی ہوں، نانا حضور نے بلایا ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تو دن بدن فیشن پرست ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے خالہ امی سادے کپڑے پہنے ہیں۔ کہاں سے آئی یہ کپڑے؟ یہ کپڑے نانا حضور نے امبر سے منگوائے تھے، وہ اپنے اور میرے لیے ایک جیسے لے آئے، اور شمائلہ میں کیا کیڑے پڑے تھے جو نانا نے اس کے لیے کپڑے نہیں بنوائے؟ مجھے نہیں پتہ، آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ ہاں میں ان سے پوچھوں گی۔ کمبخت ڈائن میری بچی کا حق مارتی ہے۔ ارے جسے دیکھو وہ اجالا کی رٹ لگائے رہتا ہے، شمالہ کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ خالہ امی مجھے پلیز جانے دیں، دیر ہو رہی ہے، ساری بہنیں انتظار کر رہی ہیں۔ تجھے میں ایسا ٹھیک کروں گی کہ تو ساری زندگی یاد کرے گی۔ یہ کہہ کر آصفہ بیگم ساڑی سنبھالتی ہوئی چلی گئیں، اور اجالا اپنے آنسوؤں کو پوروں سے روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ آ گئیں آپ، ذہ نصیب، بہت زبردست لگ رہی ہو، اور یہ تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ اور آپ میرے لیے جوڑا کیوں لائے تھے؟ خالہ امی مجھ سے پوچھ رہی تھی، میں نے کہہ دیا کہ نانا ابو نے امبر سے بھجوایا ہے۔ اگر انہوں نے نانا ابو سے پوچھ لیا تو وہ مجھے مار ڈالیں گی۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ نانا ابو کو شمائلہ کا خیال نہیں آیا جوڑا منگوانے کے وقت۔ اوہو، دادا حضور کو تو میں ابھی چابی بھر دیتا ہوں، بس اب رونا دھونا بند کرو اور کام میں لگ جاؤ۔ سب لوگ کھانے سے فارغ ہونے لگے تو ذرا سا سناٹا سا ہو گیا۔ ڈھیر سارے تحائف جمع ہو گئے تھے، اور انہی میں اجالا کا ایک چھوٹی سی ڈبیا میں پیارا سا سنہری گھڑی کا تحفہ تھا۔ امبر اور اجالا کو کھانے کے بعد چہل قدمی کی سوجی۔ چلو ادھر اس باڑ کے پاس کھانا اتنے مزے کا تھا کہ بتحاشا کھا لیا۔ امبر نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ابھی نہیں ٹہلتے ہوئے 15 منٹ ہوئے تھے کہ خرم آ گئے۔ اچھا تو تم دونوں یہاں ہو، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ ہاں مجھے اعتراض ہے، وہ ہنس پڑا۔ فرمائیے کیا کام ہے ہم سے؟ بہت بڑا کام ہے بہن جی، مجھے یہ جو تمہاری پاگل سی بہن اور دوست ہے اس سے بہت سی باتیں کرنا ہے۔ میں جاؤں؟ نہیں امبر میری بہن، میں اجالا کو امانتاً تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں، بس میری واپسی تک اس کا خیال رکھنا۔ بھیا یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہن اپنے بھائی کی خوشی کی خاطر یہ کر سکتی ہے۔ اچھا میں چلوں؟ اب آپ اجالا سے بات کر لیں۔ وہ چلی گئی تو اجالا نے بھی جانا چاہا۔ اجالا میں 10 منٹ لوں گا تمہارے، میں پرسوں صبح 4 سال کے لیے جا رہا ہوں، تمہیں میرا انتظار کرنا ہوگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
हाँ, मैं वापस आकर तुमसे शादी करूँगा। अभी किसी से कुछ लिए इसलिए नहीं कहा कि तुम्हारी खाला अम्मी हंगामा कर देती और मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाती। खुरम, आप जानते हैं खाला अम्मी मुझसे कितनी नफ़रत करती हैं। वो और कर भी क्या सकती हैं, मगर उजाला मेरी ज़िंदगी की किताब पर सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा नाम है। और रह गई जोड़े की बात, तो वो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए फ़र्स्ट पोजीशन आने का तोहफ़ा था। और तुम्हारी घड़ी देखो, मुझे बेहद पसंद आई, मैंने फ़ौरन पहन ली। मैं चलूँ खुरम, अगर किसी ने देख लिया तो गज़ब हो जाएगा। वो कतरा कर जाने लगी। मेरा वादा याद रखना, वो मुल्तजी लहजे में बोला। दरवाजे पर दस्तक हुई तो शुजात साहब बोले, कौन है भाई, आ जाओ। दादा हुजूर, मैं खुरम हूँ। अरे मेरा बच्चा, मैं तुझे अभी याद ही कर रहा था। दादा हुजूर, मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। बोलो बेटे, डरो नहीं। दादा हुजूर, मैं अपनी एक अमानत आपके सुपुर्द करना चाहता हूँ। कैसी अमानत बेटे? दादा हुजूर, उजाला मेरी अमानत है। उजाला मेरी प्यारी बेटी, वो शफ़क़त से बोले। जी दादा हुजूर, आपको ये देखना है कि फूफी अम्मी उसे मुझसे छीन ना लें। वो बहुत मासूम और भोली है और फूफी अम्मी खासी जाबिर हैं। तू फिक्र ना कर बेटे, मेरी मर्ज़ी के बगैर इस घर में कोई काम नहीं हो सकता। तो फिर वादा दादा हुजूर। हाँ बेटे, अगर सांसें बाकी रही तो वादा तेरी उजाला तुझे दूंगा। तूने अपने अम्मी अब्बू से बात की? अम्मी से बात की थी, उन्होंने अब्बू से बात कर ली, वो लोग राज़ी हैं। बस फिर तो लाइन क्लियर है। और दूसरी रात 2 बजे खुरम की फ़्लाइट थी। उजाला उदास थी, सब लोग नीचे जमा थे, मगर उजाला ना थी। खुरम उसके कमरे की तरफ गया। अरे तुम रो रही हो? उजाली, आई लव यू। तुम मेरी ज़िंदगी का भी उजाला हो, ये बात याद रखना। और मुझे नीचे आकर आंसुओं से नहीं, खुशी खुशी रुखसत करो। मैं अंबर के ख़त में तुम्हारे लिए ख़त भेजा करूँगा, तुम जवाब दोगी ना? और हाँ, हर साल दिल लगा कर पढ़ना और टॉप करना। फिर हम लोग बड़ा सा अस्पताल बनाएंगे, कार्डियक अस्पताल। अच्छा उजाला, खुदा हाफिज़। उसने आहिस्ता से उसका हाथ दबाया और बाहर निकल गया। खुदा हाफिज़ खुरम, खुदा हाफिज़। वो सिसक पड़ी। दादा हुजूर को मालूम ना था कि खुरम उजाला से बात कर आया है। वो बोले, अरे ये उजाला बेटी कहाँ है? अंबर जाओ, बहन को बुला लाओ, उसे नहीं मालूम कि खुरम जा रहा है। अरे दादा हुजूर, वो आ गई। बेटी, भाई को खुदा हाफिज़ नहीं कहोगी? खुदा हाफिज़ खुरम भाई। वो बारी बारी सब बुजुर्गों से गले मिलकर खुदा हाफिज़ कह रहा था। उसकी अम्मी सुम्बुल रो रही थीं और यूँ सबको रोता धोता छोड़कर वो अमेरिका चला गया। खुरम के जाने से निस्बतन घर में खामोशी हो गई थी। सुम्बल के बड़े बेटे की निस्बत शकील की बेटी अंबर से तय हो गई थी। नवेद कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुके थे। अंबर और नवेद की भी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी, मगर अंबर अपने भैया के आने से पहले शादी के लिए राज़ी ना थी। नवेद से छोटा भाई जावेद था। फिर 2 बहनें रीमा और नईमा थीं। सारी लड़कियों में खासा मेल जोल था। उन लोगों ने बरसात की वजह से पकवान करने का प्रोग्राम बनाया था। हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी और सब लड़कियों ने दूर नीम के नीचे अपने अपने रंग बिरंगे झूले डाल रखे थे। करीब ही ककरौंदों की बाड़ में बेशुमार सुर्ख सफ़ेद गुलाबी गुलाबी ककरौंदे लगे हुए थे। चलो जल्दी जल्दी ककरौंदे तोड़ो, कटारे खाएंगे। रीमा ने कहा तो अंबर बोली, मुझे तोड़ कर दो, मैं चटनी बना कर लाऊंगी। वो सब वालदाएँ किचन में हैं और पकौड़े तले जा रहे हैं। फिर वो कलौंजी वाले आलू बनेंगे, हरे धनिए और हरी मिर्च की चटनी, बेसन का हलवा। ये तो था चटपटा मीनू जो जामू काका ने बताया था। वो रहीमू मामा तो जल्दी जल्दी सिल पर चटनी पीसने में लग गए। रीमा ने कहा तो शुमाइला बोली, रीमा बाजी ये ले, मैंने ढेर सारी ककरौंदे तोड़े हैं। गोडा बहना, तुम ही जाकर दे आओ किचन में। अच्छा बाबा, दे आती हूँ। शुमाइला किचन की तरफ दौड़ी और जब वापस आई तो उसके हाथ में पकौड़ों का ताल था। ये लो भाई, सब लोग खाओ। सारी लड़कियाँ पकौड़ों पर टूट पड़ी। वाह, पकौड़े तो बड़े चटखारेदार हैं। नईमा बोली, हाँ हाँ, बहुत बड़े टेस्टी हैं। सब लड़कियाँ एक साथ बोली। उनमें उजाला बस खामोश खामोश सी थी, शायद खुरम के ख्यालों में घूमती। दिन महीनों और सालों पर मोहित होकर गुजर गए। वो फाइनल ईयर का इम्तिहान देकर फारिग हुई तो सब लड़कियों ने सोचा कोई सलीका ही सीखा जाए। अंबर उजाला ने सिलाई के इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। शुमाइला एमए का इम्तिहान देकर फारिग घर बैठी थी। वो ब्यूटिशन के कोर्स के लिए गई। सेठ शुजात बहुत ज़्यादा दकियानूस के ख्यालात के मालिक न थे। उन्होंने अपने बच्चों को हर किस्म की आज़ादी और इजाज़त दी हुई थी। चलो अच्छा है लड़कियों, तुम लोगों ने अपने कपड़े वगैरह सीना सीख लिए हैं, कम से कम दर्जियों के पैसे तो बचेंगे। ये बड़ी मुमानी जान मिसेज़ अदील थी। तो और क्या भाभी जान, आजकल देखें दर्जियों के मुंह कैसे फट गए हैं।
8 کلی 10 کلی 16 کلی اللہ جانے کون کون سی کلی کے کرتے کی سلائی کے نگوڑے مارے 600 700 800 1000 روپے لیتے ہیں. یہ مسز نبیل تھیں. چلو ہمیں تو اپنی وضاقتہ کا کپڑا سینا آتا ہے دلہن نے. اب یہ بچیاں تو باہر نکلتی ہیں, انہیں تو فیشن کے لحاظ سے کپڑے پہننا پڑتے ہیں. امبر بیٹی کیا کیا سیکھ لیا تم نے؟ مسز عدیل نے پوچھا. چچی جان خاصا کچھ سیکھ لیا. یہ تو اجالا ہے جس کا اب کام ختم ہو گیا. میرا تو ابھی تنگ چوڑی کے پجامے اور شرارے کا کام باقی ہے. چلو اب تم لوگوں کی شادیاں ہوں گی تو خود سینا نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے, مسز عدیل نے کہا, اور امبر وہاں سے بھاگ گئی. اجالا کہاں ہو بھائی؟ امبر کمرے میں گھس کر چیخی. ارے کیوں شور مچا رہی ہو؟ نہ ہی تھی تو نیند آ گئی. اجالا آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی تو امبر نے اس کے گیلے بال چھو کر کہا, یہ تم گیلے بال لے کر سو گئی؟ ابھی سر میں درد ہو جائے گا. 2 اسپرین کھا لوں گی. اب بولو نا کیا بات ہے؟ یہ دیکھو یہ بلو لفافہ خرم بھیا کا ہے تو پڑھ لو کھول کر. وہ بے نیازی سے بولی. نہیں, بھیا نے میرے خط میں لکھا ہے کہ صرف اور صرف تم کھولو گی. جانتی ہو اگر بھیا کو پتہ چل گیا تو مجھے جان سے مار دیں گے. کچھ نہیں ہوتا نا بابا نا, میں چلی, تم دروازہ بند کر لو, کہیں آسپا پھپھو آ گئی تو پھر. اور اجالا نے دروازے کی کنڈی لگا لی. پھر اس نے وہ نیلا لفافہ کھولا. میری پیاری اجالا, ڈھیر سارا پیار اور دعائیں. امید ہے کہ تمہارے امتحان ہو چکے ہوں گے. تمہارے امتحانوں کی وجہ سے میں خط نہیں لکھ رہا تھا. ناراض تو نہیں ہونا. سنو اجالا, میں 3 ماہ بعد آ رہا ہوں. میری یہاں بھی فرسٹ پوزیشن آئی ہے, مگر میں 3 ماہ کا ایک اسپیشل سرجری کا شارٹ کورس کر رہا ہوں. امید ہے کہ تم بھی سال آخر میں ہمیشہ کی طرح پوزیشن لوگی. اجالا, تم سب سے دور میں نے نہ جانے کیسے یہ 4 سال گزارے ہیں. جی چاہتا ہے کہ اڑ کر آؤں اور پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری بن جاؤ گی. میں نے دادا حضور سے کہا ہے کہ ایک اسپتال کا پلاٹ لیں, وہیں ہم اسپتال بنوائیں گے. اسی میں اپنا کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ بھی کھولوں گا. اور ہاں اجالا, بولو تمہارے لیے یہاں سے کیا چیز لاؤں؟ یہاں تو کوئی خاص چیز ملتی نہیں ہے سوائے گوری میموں کے. کہو تو ایک عدد ہیں. اچھا خدا حافظ. میرے مذاق کو سچ نہ سمجھنا. تمہارا اور صرف تمہارا خرم. اجالا نے وقت پڑھ کر اپنے سوٹ کیس میں رکھ دیا. وہ اس میں ہر وقت تالا ڈالے رکھتی تھی, مبادہ خالہ امی کی نظر نہ پڑ جائے. خرم آپ خیریت سے آ جائیں, مجھے اور کوئی تحفہ نہیں چاہیے. وہ آپ ہی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا بیٹھی. ارے شکیل, منجلی دلہن سیٹھ شجاعت خوشی خوشی خرم کا خط لے کر ان کے پاس آئے. یہ دیکھو کتنا شیطان ہے, وقت بچاتا ہے. لکھتا ہے کہ میرے پیارے دادا حضور, ابو جی اور امی جان, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں انشاءاللہ اب سے ٹھیک 20 روز بعد آپ لوگوں کے سامنے ہوں گا. یاد رکھیے 15 دسمبر. خدا حافظ. ارے بھائی شکیل بیٹے, کیا تاریخ ہے آج تو ابا جان 30 نومبر ہے. ہاں 5 دن پہلے اس نے یہ خط بائی ہینڈ بھجوایا ہے اپنے دوست کے ذریعے. ابھی تو وہ دے کر گیا ہے. ہائے دادا حضور, کب آ رہے ہیں میرے بھیا؟ امبر بولی. بیٹا 15 دسمبر کو. 15 دسمبر؟ بس 15 روز کے بعد. اور وہ سیدھی اجالا کے پاس دوڑی. اجالا, کیا ہے؟ کوئی آ رہا ہے؟ اب تو میری بھابھی بنوں گی. بس اتنا خوش نہ کھا, اتنا جوش نہ کھاؤ اور اتنی خوش مت ہو. جی چاہ رہا ہے کہ تجھے کھا جاؤں. وہ ہنس کر بولی. اچھا تو تم آدم خور ڈاکٹر بن رہی ہو. وہ ہنس پڑی. اجالا اور امبر دونوں پاس ہو گئی تھیں. اجالا کی فرسٹ پوزیشن تھی اور امبر اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی. اجالا نے گانی میں ہاؤس جاب شروع کر دی اور ہفتے ہی میں وہ خاصا کام سیکھ گئی تھی. میڈم ڈاکٹر سمینہ اس سے بہت پیار کرنے لگی تھیں. امبر نے میڈیسن میں جاب شروع کر دی تھی. اس روز اجالا نائٹ ڈیوٹی کر کے آئی اور سونے لیٹی تو شام کو اٹھی. اسی وقت خالہ امی نے اسے کمرے میں بلایا اور وہ چلی گئی. ذرا یہ میرے کپڑے طے کر کے الماری میں سیٹ کرو. یہ کام شمائلہ بھی کر سکتی ہے. تم کر دو گی, ڈاکٹر نہیں تو کیا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے؟ آپ مجھے اور دعا دے ہی کیا سکتی ہیں خالہ امی. چل جو کام بتایا ہے وہ کر. اور اجالا الماری سیٹ کرنے لگی. اجالا نے دیکھا کہ شمائلہ بیڈ پر بیٹھی مونگ پھلیاں کھا رہی تھی اور چھلکے کارپیٹ پر پھینک رہی تھی. اتنے میں خالہ امی بھی اس کے پاس بیٹھ گئیں. شمائلہ, جی امی. یہ خرم تجھے کیسا لگتا ہے؟ خرم بھائی, ارے کیا زبردست شخصیت ہے, بہت ہینڈسم ہے. بس ٹھیک ہے, مجھے یہی معلوم کرنا تھا. کیا مطلب ہے آپ کا امی؟ ارے آ رہا ہے یہ خرم اگلے ہفتے, پھر مطلب پتہ چل جائے گا تجھے. نہ جانے کیوں اجالا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. پھر وہ الماری ٹھیک کر کے اپنے کمرے میں آ گئی. رات کے کھانے پر جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو کر بیٹھے تو خوش گپیاں ہو رہی تھیں. تو نبیل دلہن بولی, بھابھی جان آپ تو امبر کو رخصت کرنے کا پروگرام کریں. خیر سے خرم بھی آ رہا ہے, بس وہ آ جائے تو ہی کام چلے گا. ارے آپ سب لوگ بیٹھے ہیں تو میں بھی ایک بات کہوں. بحضور آصفہ نے
اپنے والد سے کہا ہاں ہاں کہو کیا بات ہے، اب خرم آ رہا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ شمائلہ کی شادی اس کے ساتھ کر دی جائے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم آصفہ؟ ہاں آپی جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نبیل دلہن بولیں۔ جب سب خاندان کے لڑکے لڑکیوں کے رشتے آپس میں طے ہو رہے ہیں بھابھی جی، تو ان دونوں کا رشتہ کیوں نہیں طے ہو سکتا؟ وہ چیخ کر بولیں۔ اس لیے طے نہیں ہو سکتا کہ مجالہ خرم کا رشتہ پہلے طے کر چکے ہیں۔ وہ تمکنت سے بولے۔ کیسے ہو سکتا ہے ابا حضور؟ مجھے بتائے بغیر یہ رشتہ کب اور کیسے طے ہوا؟ ہمیں تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں ضرورت نہیں تھی؟ ہر بات ہر کام پورا خاندان اجالا اجالا کے گن گاتا رہتا ہے۔ آخر شمائلہ میری سگی بیٹی ہے، اس کا بھی تو حق بنتا ہے۔ میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گی، میری بیٹی پر اجالا کو فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ آصفہ خاموش ہو جاؤ، ہمیں گستاخی پسند نہیں ہے۔ مگر خرم میری شمائلہ کی پسند ہے۔ بکواس کرتی ہو تم، جھوٹ بول رہی ہو۔ ابا حضور میں اب خاموش نہیں رہ سکتی، جب مجھے ایک دہاجو سے بیایا تو میرے ارمان نہ دیکھے ابا حضور۔ ہم نے تمہاری شادی اس لیے کی تھی کہ تم خالہ ہو، اجالا کو ماں کا پیار دو گی، مگر ہمیں افسوس ہے کہ تم نے ہماری بے زبان نواسی کو ایک دن بھی ماں کا پیار نہ دیا۔ اگر آصفہ ہم بولتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کچھ خبر نہیں ہے۔ ارے کون سا میں نے اسے سولی چڑھا دیا ہے؟ ڈاکٹر بن گئی آپ کی نواسی، اور کیا چاہتے ہیں آپ اس کے لیے؟ رشتوں کی کیا کمی ہو سکتی ہے؟ مگر یہ ناممکن ہے، اجالا خرم کو پسند ہے۔ اگر وہ شمائلہ کو پسند کرتا تو ہم وہاں کر دیتے اس کی شادی۔ تب وہیں میز کے کونے کے پاس بیٹھی اجالا کی رنگت سفید ہو گئی۔ آپا جی آپ نے تو پوری محفل کا مزہ خراب کر دیا، نبیل دلہن بولیں۔ اور کیا آپ ناحق بحث کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بیٹے کی شادی وہیں کریں گے جہاں وہ چاہے گا، شکیل کی دلہن بولی۔ اور آصفہ چڑھ کر بولیں، اجالا اجالا اجالا، ارے اس لڑکی کا نام تو اندھیرا ہونا چاہیے تھا، اس نے تو میری زندگی میں اندھیرا بکھیر دیا ہے۔ خاموش ہو جاؤ آصفہ، ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ غصے سے شجاعت صاحب بولے اور تب اجالا اپنے نانا حضور کے پاس آئی۔ نانا حضور آپ وہی کریں جو خالہ امی چاہتی ہیں، آپ نانا ابو مجھے اندھیروں میں ہی رہنے دیں۔ نہیں اجالا میری بچی یہ نہیں ہو سکتا، وہ بری طرح چیخے، مگر اجالا وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ اس رات اپنی مما کا فوٹو نکال کر بہت روئی۔ مما کیوں مجھ جیسی منحوس لڑکی کو جنم دیا تھا اور مجھے جنم دے کر اب تنہا چھوڑ گئیں۔ وہ بری طرح سے سک پڑی، اتنے میں امبر آ گئی۔ اجالا میری گڑیا، میری بہن، یہ پھوپھو جانی کیا ہو گیا ہے؟ خرم بھائی کبھی بھی نہ مانیں گے۔ امبر نے اس کا بھیگا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ امبر خرم کو لکھ دو کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں اجالا سب ٹھیک ہو جائے گا، پھوپھی جانی کو خرم بھائی کی پسند پر جھکنا پڑے گا۔ امبر خالہ امی مجھے جان سے مار دیں گی، مگر شمائلہ میرے بھیا کو پسند نہیں۔ جان؟ اور تب امبر کے سینے سے لگ کر اجالا دیر تک روتی رہی، نہ جانے کب تک روتی رہی۔ پھر بس رات اس کے اندر ڈھیر ساری ٹوٹ پھوٹ ہوئی۔ خرم شاید اجالا تم کو نہ مل سکے، شاید یہ تقدیر کا فیصلہ ہو یا خالہ امی کا، مگر اس خاندان کی خوشیوں کی خاطر میں یہاں سے نکل جاؤں گی۔ نانا حضور خرم کو کہیے گا کہ آپ اس کی امانت کی حفاظت نہ کر سکے۔ وہ آپ بڑبڑاتی رہی۔ دوسری صبح وہ اٹھی تو سب کے ساتھ ناشتہ کیا۔ اس کی ڈیوٹی مسز ڈاکٹر سمینہ کے پاس تھی۔ آج صبح سے لے کر نائٹ ڈیوٹی دوسرے دن دوپہر تک تھی۔ امبر میڈیکل وارڈ میں تھی۔ وہ رات ڈلیوری روم میں بڑی بھاری گئی تھی۔ پوری رات تو تینوں لیڈی ڈاکٹرز یعنی اجالا، سنوبر اور شائستہ بزی رہیں۔ صبح 4 بج گئے۔ اجالا تم ذرا ریسٹ کر لو، تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ ڈاکٹر سنوبر نے کہا نہیں سنوبر، ابھی تو مجھے ڈیلیوری نوٹس لکھنا ہے اور تم اور شائستہ ریسٹ کر لو۔ اچھا ہم کچھ دیر لیٹ جاتے ہیں۔ 8 کیسز کی وہ ہسٹری لکھ رہی تھی، لکھتے لکھتے سویرا ہو گیا۔ اٹھ جاؤ تم لوگ، صبح ہو گئی، پورے 3 گھنٹے سوئی ہو۔ ارے بابا اٹھتے ہیں، شائستہ انگڑائی لیتے ہوئے بولی۔ ارے میں تو ایک پل بھی نہیں سوئی ہوئی ہوں، تمہارا اسٹیمنا ہے بھائی، شائستہ نے کہا۔ اچھا تو سب ڈاکٹر سو جائیں اور مریضوں کو لاوارث چھوڑ دیں، اجالا ہنس کر بولی اور سنوبر بھی ہنس پڑی۔ چلو چلو جلدی سے کپڑے بدلیں، ٹھیک 8 بجے راؤنڈ ہوگا۔ بھائی میں نے تو کپڑے بدل لیے ہیں، تم لوگ آؤ، میں ذرا وارڈ میں جا رہی ہوں رات کے مریضوں کو دیکھنے۔ وہ بلو ڈریس پر سفید اوور آل پہنے، گلے میں اسٹیتھوسکوپ ڈالے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ابھی انہیں میڈم سمینہ کے ساتھ آپریشن لسٹ کرانا تھی، اتنے میں ان کی آرمہ اور ڈاکٹر شگفتہ آ گئی۔ ہلو ڈاکٹر اجالا۔ ہلو ڈاکٹر شگفتہ، سنا ہے کل رات بڑی ہیوی گزری؟ جی پورے 8 بیبیز تھے۔ واقعی؟ جی مجھے کال نہیں دی تم لوگوں نے؟
نہیں، سب کیسز نارمل تھے، میں نے اور صنوبر نے ڈیل کر لی، اگر کوئی پیچیدگی ہوتی تو آپ کو ضرور بلا لیتے۔ اجالا تم نے ناشتہ وغیرہ کیا؟ نہیں ڈاکٹر، دل نہیں چاہ رہا ہے۔ نہیں، تم کم از کم کچھ تو کھا لو، رات بھر کی جاگی ہوئی ہو، ڈاکٹر شگفتہ نے کہا تو اجالا بولی ابھی آپ کو راؤنڈ کرانا ہے۔ بھائی وہ دیکھو 2 نالائق ڈاکٹرز آ رہی ہیں۔ سنو تم لوگ بڑی فریش لگ رہی ہو، میرے ساتھ راؤنڈ کراؤ تاکہ اجالا ناشتہ کر لے۔ کیوں نہیں، بالکل ناشتہ کر لو، صنوبر نے کہا۔ ڈاکٹر اجالا تم تھیٹر پہنچو، میڈم وہاں ویٹ کر رہی ہیں۔ وہ ڈاکٹرز ڈیوٹی روم میں آ گئی۔ آج اس کا دل بے حد گھبرا رہا تھا۔ اس نے ٹی ٹائم بسکٹ کا پیکٹ نکالا اور چائے کپ میں ڈیلی تھرماس سے، مگر اسے ابکائی سی آنے لگی۔ اس نے وہ چائے بیسن میں پھینک دی۔ نہ جانے کیوں وہ آج کچھ سانس سی اس کی پھول رہی تھی، کچھ سینے میں درد بھی تھا۔ ہو سکتا ہے رات جاگنے کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو۔ وہ سیدھی آپریشن تھیٹر پہنچی۔ ارے آ گئی تم ڈاکٹر اجالا؟ یس میڈم۔ آداب، جیتی رہو۔ یہ باقی ڈاکٹرز کہاں ہیں؟ میڈم رات لیبر روم خاصا ہیوی تھا، ڈاکٹر شگفتہ، ڈاکٹر صنوبر، ڈاکٹر شائستہ راؤنڈ پر ہیں۔ چلو ہم سیزر اسٹارٹ کرتے ہیں، تیار ہو تم؟ جی میں تیار ہوں۔ چلو جاؤ یہ کوٹ وغیرہ اتار کر تھیٹر ڈریس پہنو اور واش کر کے آؤ۔ میں جب تک مریض تیار کرواتی ہوں۔ جب وہ کپڑے بدل رہی تھی تو بھی عجیب سی طبیعت محسوس کر رہی تھی، جیسے دل ڈوب سا رہا ہو۔ وہ کپڑے بدل کر آ گئی۔ میڈم سمینہ وہیں سائڈ روم میں تھیں۔ اجالا کی رنگت بھی اڑی سی تھی، اسے بہت زور کا چکر آیا۔ ڈاکٹر اجالا آر یو آل رائٹ؟ میڈم مجھے چکر سا آ رہا ہے، جیسے دل ڈوب رہا ہو اور یہ سینے میں درد سا ہے۔ ڈاکٹر تم نے ناشتہ کیا؟ میڈم دل نہیں چاہتا، گئی تو تھی ناشتہ کرنے۔ سنو بیٹی تم تو بہت پیلی ہو رہی ہو، میڈم سمینہ نے کہا تو اجالا نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میڈم میرے دل وہ اپنے سینے کو پکڑ کر وہیں میڈم کی باہوں میں جھول گئی۔ او مائی گاڈ، وہ بری طرح نروس ہو گئیں۔ انہوں نے فوراً ہی تھیٹر ٹیکنیشین سے فون کروایا۔ سب ڈاکٹرز دوڑی آ گئیں۔ کارڈیو ڈپارٹمنٹ سے ڈاکٹر اصغر آئے۔ میڈم اٹ از این اٹیک۔ وہ نو اصغر، اتنی سی دبلی پتلی نازک خوبصورت سی بچی کو ہارٹ اٹیک؟ میڈم ہمیں اسے فوراً شفٹ کرنا ہے آئی سی یو میں، کیئر میں۔ ٹھیک ہے بیٹا لے جاؤ۔ میں تو سمجھی تھی کہ یہ رات بھر جاگی ہے، صبح ناشتہ نہیں کیا تو ہائپوگلائسیمک ہو گئی۔ میڈم اس کی بہن ڈاکٹر امبر کو میں بلا لوں؟ وہ میڈیکل یونٹ 1 میں ہے، ڈاکٹر صنوبر نے کہا۔ ہاں بیٹا بلا لو، مگر یہاں آئے تو بتانا۔ شگفتہ تم آج لسٹ کر لو، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ ڈاکٹر صنوبر میرے کمرے سے رنگ کرو ڈاکٹر امبر کو، اسے کہو میڈم سمینہ بلا رہی ہیں۔ ڈاکٹر اجالا کا ECG ہوا تو وہ بہت خراب تھا، مختلف بلڈ ٹیسٹ بھی زیادہ ٹھیک نہ آئے۔ اسے مانیٹر لگایا گیا۔ میڈم سمینہ یہ سب کچھ دیکھ کر آئیں۔ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ڈاکٹر امبر بیٹھی تھی۔ ارے ڈاکٹر تم آ گئیں؟ جی میڈم آپ نے بلوایا تھا۔ ہاں امبر یہ بتاؤ کہ اجالا کو اس سے پہلے بھی کبھی چیسٹ میں پین ہوا ہے؟ چیسٹ پین نہیں تو میڈم؟ تم گھبرانا نہیں بیٹی، اسے مائیوکارڈیل اٹیک ہوا ہے۔ واٹ آر یو سیئنگ میڈم؟ بیٹی اجالا آپریشن تھیٹر میں بے ہوش ہو گئی تھی، چیک کرایا تو پتہ چلا کہ اٹیک ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میری بہن کو؟ ہمت کرو ڈاکٹر امبر، چلو میں لے کر چلتی ہوں نیچے انٹینسو کیئر میں۔ اور جب امبر صنوبر کے ساتھ وہاں گئی تو اجالا کو مانیٹر، آکسیجن اور ڈرپ لگی تھی۔ وہ تو معصوم سی پیاری سی اجالا، یہ سی کیا ہوا صنوبر؟ یہ میری پیاری سی بہن کو کیا ہوا؟ یہ بچ تو جائے گی نا صنوبر؟ وہ ہذیانی کیفیت میں بولی۔ خدا سے دعا کرو امبر، اجالا اچھی ہو جائے گی۔ پھر امبر بری طرح سسک پڑی۔ صنوبر یہ میرے بھیا کی امانت ہے، میرا بھیا 4 دن بعد آ رہا ہے۔ اور یہ اجالا کو کیا ہوا؟ میرا بھیا اجالا کے بغیر ادھورا رہ جائے گا۔ دعا کرو امبر، دعا کرو، خدا مردے میں بھی جان ڈال دے جائے، اجالا میں سانس تو باقی ہے۔ صنوبر تم میڈم سے چھٹی لے کر یہاں بیٹھو، میں دادا حضور کو فون کرنے جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس نے گھر فون کر دیا، اس کے ابو نے ہی فون اٹھایا تھا۔ وہ پسینے میں شرابور ہو گئے، سیدھے اپنے والد سے سیٹھ شجاعت کے کمرے میں پہنچے۔ ابا حضور آپ اخبار پڑھ رہے ہیں، کہو شکیل بیٹے کیا بات ہے؟ جی تیار ہو جائیے، کہاں جانا ہے؟ کیا خرم جلدی آ رہا ہے؟ نہیں، امبر کا فون آیا تھا، اجالا کی طبیعت خراب ہے، ہمیں اسپتال چلنا ہے۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ شکیل کی دلہن تم چلی رہی ہو؟ جی ابا حضور۔ وہ لوگ کیئر یونٹ میں پہنچے تو امبر سامنے ہی مل گئی۔
وہ دیکھتے ہی دادا حضور سے لپٹ گئی. دادا حضور ہماری اجالا بچ جائے گی نا. وہ دیکھیں میری بہن کو, وہ دیکھیں اس کمرے میں, وہ سب ادھر دوڑ پڑے. اجالا میری بچی. دادا حضور بے اختیار بول اٹھے. شکیل و بیگم شکیل کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے. امی جی دعا کریں امی, میری دوست, میری اچھی سی بہن ٹھیک ہو جائے. امبر میری بچی, ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں. بیگم شکیل نے اپنی ساڑی کے پلو سے آنکھیں خشک کیں اور وہیں بینچ پر بیٹھ گئیں. امبر بیٹی تم گھر چلی جاؤ, میں پھر واپس آ جانا. نہیں امی, میں اجالا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی امی. میرا بھیا اجالا کے بغیر مر جائے گا. امی جو دعائیں کسی کی زندگی کے لیے کبھی نہ کی ہوں وہ بھی کریں. اور تب بیگم شکیل نے یاسین شریف پڑھ کر اس پر پھونکنا شروع کر دیا. سیٹھ شجاعت خود بلڈ پریشر کے مریض تھے, ان کی بھی حالت خراب ہونے لگی تو شکیل انہیں گھر لے گئے. اور گھر جاتے ہی وہ چیخ پڑے, کہاں ہے آصفہ, کہاں ہے وہ. کیا بات ہے ابا جی, آپا جی اوپر کمرے میں ہیں. نبیل دلہن بولی. ارے بلاؤ, دلہنوں سے بلاؤ اور اسے کہہ دو ہمارے گھر سے نکل جائے. خیر تو ہے ابا حضور, اس کے دل کا ارمان کبھی پورا نہ ہوگا. وہ ہماری اولاد نہیں, میری معصوم اجالا کے قاتل ہے. میری بچی جس زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے صرف آصفہ کی وجہ سے. اس نے اسے ماں بن کر نہیں تو خالہ بن کر بھی تو پیار دیا ہوتا. ایسا کیا ہو گیا ابا حضور, ناشتہ نہیں کیا ہوگا. چکرا کر گر پڑی. آصفہ نے باپ کی بات سن کر کہا اور اسی لمحے ایک زناٹے دار تھپڑ آصفہ کے منہ پر پڑا. چپ ہو جاؤ آصفہ, چپ ہو جاؤ. جا کر دیکھو اسپتال میں اپنے کرتوتوں کا پھل. دیکھ میری بچی کو, میری آمرہ کی یادگار تیری وجہ سے آج موت اور زندگی کی دہلیز پر ہے. سانس کی ڈوری کا کیا ہے, آئی نہ آئی. اور شمائلہ تو چاہتی تھی نہ خرم سے شادی کرنا. نہیں نانا حضور نہیں, میں نے ایسا کب کہا. خرم بھائی کا اچھے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان سے شادی کر لوں. اگر وہ اجالا کو پسند کرتے ہیں تو پھر میں وہاں فٹ نہیں ہوتی نانا حضور. شمائلہ بیٹی, تیری آپی کی حالت اچھی نہیں ہے. وہ رو پڑے اور آصفہ بیگم چور سی بنی کھڑی تھیں. شام پورا گھر اجالا کو دیکھنے گیا. آصفہ بیگم نے بھی جو دیکھا تو ندامت سے زمین میں گڑ گئیں. اور بغیر آ کر جو وہ جا نماز پر بیٹھیں تو پھر رو کر خدا سے دعا مانگ رہی تھیں. وہ خدایا مجھے بخش دے, میرے اب تک کے گناہوں کو بخش دے. مجھے آمرہ آپی کو منہ دکھانا ہے. وہ کیا کہیں گی, اجالا کو اچھا کر دے مولا, اسے نئی زندگی دے دے. وہ سجدے میں پڑی سسک رہی تھی. اجالا کو اٹیک کی شدت کی وجہ سے مستقل سیڈیشن میں رکھا جا رہا تھا. چوتھا دن تھا اٹیک کو. آج 15 دسمبر تھی. رات 1 بجے کی فلائٹ سے ڈاکٹر خرم آ رہا تھا. تب نبیل دلہن بولی, بھابھی جی آج خرم آ رہا ہے, میں امبر کے پاس رک جاتی ہوں. امبر باجی آپ بھی جانا چاہیں تو جائیں, میں اور عاطف آپ ہی کے پاس ہیں. نہیں شمائلہ نہیں, میں کہیں نہیں جاؤں گی. میرے بھیا نے مجھ سے اجالا کے بارے میں سوال کیا تو میں کیا جواب دوں گی. وہ سسک پڑی. خرم کی فلائٹ آ گئی. اسے ایئرپورٹ لینے ابا حضور اپنے تینوں بیٹوں کے ساتھ گئے تھے. آداب دادا حضور, سب کو آداب. جیتے رہو بیٹے. ارے کیا بات ہے, صرف مرد حضرات آئیں اور خواتین. ابو امی بھی نہیں آئیں. گھر چلو بیٹا, سب مل جائیں گے. خرم گھر آیا تو ساری بہنوں نے باری باری اسے وش کیا. سب بھائی ملے. وہ جلدی سب کو سوٹ کیس کھول کر تحائف پکڑاتا گیا اور آخر میں اس کے ہاتھ میں گفٹ رہ گیا اجالا اور امبر کے لیے. امی جی یہ میری نالائق بہن کہاں ہے؟ کیا اس ڈاکٹر نے آج بھی ڈیوٹی لگا دی؟ اور وہ اجالا, وہ بھی کیا ڈیوٹی پر ہے؟ خرم کہہ رہا تھا مگر دوسری طرف خاموشی تھی. سب کے سب ساکت کھڑے تھے. تب خرم چیخ کر بولا, میں 4 سال کے بعد آیا ہوں تو بھی ان دونوں کا اسپتال جانا بہت ضروری تھا. ایسی بات نہیں ہے خرم بیٹے, تم کپڑے بدل لو, ہم تمہیں سب بتاتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں. شکیل نے کہا, ابو جی میں ٹھیک ہوں, بولیے کیا بات ہے؟ دراصل ہماری اجالا کو 4 روز پہلے مائیوکارڈیل اٹیک ہوا ہے. وہ کیئر یونٹ میں ہے بیٹے. امبر نبیل دلہن سب وہیں ہیں. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابو؟ اجالا کو ہارٹ اٹیک؟ یہ کیا ہوا دادا حضور؟ میں تو آپ کے سپرد کر کے گیا تھا اسے. یہ مجھے کیا خبر سننے کو ملی؟ اجالا کو کسی نے دکھ دیا دادا حضور؟ جو وہ جان پر کھیل گئی, کیا دکھ تھا اجالا کو؟ پھوپھی جان آپ نے اجالا کو کچھ کہا؟ بولی پھوپھی جان. وہ آصفہ سے مخاطب ہو کر بولا. اور تب آصفہ پھوپھو نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا,
خرم میرے بیٹے جو بھی ہوا اس کے لیے میں شرمندہ ہوں. بات یہ تھی کہ میں تمہاری شادی شمائلہ سے کرنا چاہتی تھی. مجھے معلوم تھا کہ تمہاری پسند اجالا ہے. یہ بات بس 4 دن پہلے کی ہی تو ہے. اس نے اتنا اثر لیا. اسپتال تو وہ ٹھیک گئی تھی. میں شرمندہ ہوں خرم، نہ صرف تم سے بلکہ اپنے خدا سے بھی. شاید خالہ ہوتے ہوئے بھی سوتیلی ماں کا جذبہ زیادہ تھا مجھ میں. مگر اب میں اجالا کی زندگی کی بھیک مانگوں گی، چاہے اس کے عوض میری جان کیوں نہ جائے. شاید ایسے ہی اپنی اجالا سے معافی مانگ سکوں. وہ یہ کہہ کر چلی گئی اور تب خرم کچھ بھی کہے بنا اپنے کمرے میں چلا گیا. وہ اتنا لمبا چوڑا اور وجیح سا خرم ڈول گیا. اجالا میرا انتظار تو کرتی. ایسے ہی رو پڑا. اور اتنے میں اس کی ماما کمرے میں آ گئیں. اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولیں، خرم اللہ سے دعا کر بیٹے، دعا کر. امی، پھپھو جان نے ایسا کیوں کیا؟ اگر میری اجالا کو کچھ ہو گیا تو امی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلا جاؤں گا اور کبھی بھی واپس نہیں آؤں گا. نہیں خرم، تم نہیں جانتے ہم لوگ اجالا کی زندگی کے لیے کس قدر دعا گو ہیں. امی میں اجالا کے پاس جا رہا ہوں. سنو بیٹا، تم تو ہارٹ اسپیشلسٹ بن کر آئے ہو. امبر ہمیں کچھ نہیں بتاتی ہے. دیکھو تم اس کے لیے کیا کر سکتے ہو. ماما، میں اپنا اپائنٹمنٹ کارڈیک اسپتال میں کروا کر آیا ہوں. سچ؟ جی امی، میں ذرا اسے دیکھوں پھر اسے کارڈیک اسپتال میں منتقل کر لیں گے. پھر خرم اسپتال پہنچا. کیئر یونٹ میں امبر سامنے ہی مل گئی. بھیا، وہ اس سے لپٹ کر رو پڑی. امبر، ہمت کرو جان، اجالا کہاں ہے؟ وہ نمبر 2 کمرے میں ہے. ہوش آیا اسے؟ ہاں، صبح ہوش آیا تھا مگر ECG ٹھیک نہ تھا تو پھر اسے سیڈیٹ کرنا پڑا. جب خرم نے وہاں کمرے میں اجالا کو دیکھا وہ تمام آلات سے جکڑی. اجالا اسے بہت بے بس لگی. وہ ڈیوٹی روم میں آ گئے. امبر، یہ کیا اس پاگل سی لڑکی نے کیا؟ تم نے اسے سمجھایا نہیں؟ کیا اسے مجھ پر بھروسہ نہ تھا؟ آسفا پھپھو نے خود مجھے سب کچھ بتا دیا. وہ شرمندہ تھیں اور میں گڑیا ان سے کیا کہتا. بھیا، جو ہوا سو ہوا. اب کیا ہوگا؟ آپ ہمت پکڑیں بھیا، اجالا ہمیں واپس ملے گی. دعا کر گڑیا، بہت ساری دعا کر. میری اجالا کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں پروفیسر کمال سے ملنے جا رہا ہوں. ذرا اجالا کا کیس ڈسکس کر لوں. ٹھیک ہے بھیا. اور جب پروفیسر کمال سے ڈسکشن ہوا تو پتہ چلا کہ اجالا کا ایک والو بلاک ہے اور اس کی سرجری ضروری ہے. خرم، تم یہ آپریشن خود کر سکتے ہو؟ جی، ابھی وہ ٹھیک تو ہو، پہلے سے بہت بہتر ہے. ریسٹ کرے گی تو زخم بھر جائے گا. اور پھر خرم نے اجالا کے علاج میں پروفیسر کمال کی ہر ممکن مدد کی. اجالا اب ٹھیک تھی. اس روز جب اجالا کو ہوش آیا تو رات کے 2 بجے تھے. خرم اس کے پاس تھے. اس نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو خرم اس کا BP چیک کر رہے تھے. انہوں نے آہستہ سے آواز دی، اجالا، آپ خرم کب آئے؟ 10 دن ہو گئے جب سے آیا ہوں تمہارے پاس ہوں. یہ کیا کیا تم نے؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. خرم، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تو خرم نے اس کی ہتھیلیوں کو اپنے ہاتھوں سے مسلتے ہوئے کہا، اجالا، میں ہوں تمہارا اپنا خرم. تمہیں جانے نہیں دوں گا. خدا سے دعا کر کے تمہیں اپنے لیے واپس مانگ لوں گا. اس نے اس کی ہتھیلی چوم لی. خرم، مجھے پیاس لگی ہے، میں دیتا ہوں پانی، مگر لیٹے لیٹے پینا ہوگا. تم بے حد کمزور ہو گئی ہو. کل سے تمہیں جوس اور سوپ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ آرام کریں. آپ خرم میری وجہ سے سو بھی نہیں سکے. بس ایک لفظ اور بھی نہ کہنا. ریسٹ کرو. اور اجالا خاموشی سے لیٹ گئی. 3 ہفتوں کے بعد وہ گھر آ گئی. خرم اپنی جاب پر جانے لگے تھے. اس روز پروفیسر کمال اس کے کمرے میں آئے. ہیلو ڈاکٹر خرم. ہیلو سر. اجالا بیٹی کے آپریشن کا کیا ہوا؟ سر، میں نے ابھی سوچا نہیں ہے. تم ہمت پکڑو بیٹے، تم بہترین سرجن ہو. ہاں، میں دوسروں کے لیے ایک بہترین سرجن ہوں، مگر سر یہ تو میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. میں کس طرح سے سر وہ سب کچھ اس کے لیے کر سکوں جو میں نامعلوم انگنت مریضوں کے لیے کرتا ہوں. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نروس ہوگے تو پھر بیٹا اسے امریکہ لے جاؤ. میں یہی سوچ رہا ہوں. میں نے پروفیسر ایلبرٹ سے فون پر بات کی تھی تو بسم اللہ کرو بیٹا، وہ بالکل نارمل ہو جائے گی. وش یو گڈ لک. سنیں، وش یو گڈ لک سنی. تھینک یو سر فار کمنگ. تھینکس اے لاٹ. دادا حضور، میں اجالا کو علاج کے لیے لے جانا چاہتا ہوں. بیٹے، ہماری اور سلیم میاں کی اجازت ہے، مگر ہم بیٹے بہت بوڑھے ہو گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تم اجالا کو اپنا بنا کر لے جاؤ تاکہ تم کہہ سکو کہ وہ تمہاری بیوی ہے، کیونکہ بیٹا یہی مناسب ہے. بیٹی، میں تمہارا نکاح خرم سے کر رہا ہوں. نہ حضور، آپ خالہ امی سے پوچھیں. اگر وہ شمائلہ کی شادی اجالا بیٹی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. پھر بھی نانا حضور، خالہ امی کو بلا دیں. وہ سسک پڑی اور تب خالہ امی آ گئیں. شمائلہ بھی آ گئی.
آپ بھی میری جان، آپ بھی خرم بھائی پر آپ کا حق ہے، وہ دل و جان سے آپ کو چاہتے ہیں، میری ماما سے بھول ہو گئی، لیکن یہ شرمندہ ہیں، انہیں معاف کر دیں۔ اجالا بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بہت ظلم کیے بیٹی، آج میں شرمندہ ہوں۔ نہیں نہیں خالہ امی، میں نے آپ سے کبھی نفرت نہ کی، بے شک آپ نے مجھے بیٹی نہ جانا، مگر میں نے آپ کو ہمیشہ ماں کا درجہ دیا۔ اور تب آصفہ نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ماتھا چوم لیا، اور پھر یہ طے ہوا کہ چند معزز لوگوں کو بلا کر نکاح اور رخصتی کر دی جائے گی، کیونکہ خوشی منائی جائے گی امریکہ سے واپسی کے بعد۔ پھر وہ ہنسی لمحہ بھی آ گیا۔ اجالا گلابی کپڑوں میں دلہن بنی بیٹھی تھی، وہ اپنے کمرے میں رہی، پھر رخصت ہو کر خرم کے کمرے میں پہنچا دی گئی۔ وہ گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی کہ خرم آ گئے۔ مجھے معلوم ہے تم بہت پیاری، بہت حسین ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اب ریسٹ کرو۔ یہ کہتے کہتے خرم نے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ اجالا، آج کا دن ہماری زندگی کا اہم ترین دن ہے۔ آج جب میں نے تم کو پایا ہے تو ایسی حالت میں کہ اجالا، آج اپنی زندگی کا مقصد صرف اور صرف تمہاری صحت اور لمبی عمر کے لیے جد و جہد ہے۔ اجالا، میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہوں گا کہ تم پر کوئی بوجھ پڑے۔ اور تب خرم نے اپنی شیروانی اتار کر ٹانگ دی اور بیڈ کا سہارا لے کر بیٹھ گئے۔ اس نے اپنے پیر پھیلا لیے اور آہستہ سے اجالا کو اپنی گود میں چھپا لیا، اور تب اجالا سسک پڑی۔ خرم، آپ کو میں نے بہت دکھ دیے ہیں، مگر خرم میں زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ یہ کیسی بیماری ہو گئی ہے مجھے؟ جانے خرم، میں نے تمہیں خدا سے واپس مانگا ہے، وہ تمہیں زندگی دے گا میرے لیے اجالا، اور صرف میرے لیے۔ خرم، مجھے یقین نہیں کہ آپ میرے بن گئے۔ وہ سسک پڑی، اور پھر ایک ہفتے بعد اجالا، خرم اور مسز شکیل امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ دادا ابو نے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ انہیں رخصت کیا، اور پھر وہ دن آ گیا جب اجالا کی کارڈیک سرجری تھی۔ خرم بے حد نروس تھے، اس نے اپنی بہن امبر کو بھی بلوا لیا تھا۔ اجالا مختلف ٹیسٹوں کے لیے اسپتال میں داخل تھی۔ امبر اپنے بھیا کے کمرے میں آئی۔ بھیا، آپ رو رہی ہیں؟ نہیں، سوچ رہا ہوں کہ میری زندگی کی ابتدا بھی ہوئی تو موت کی دہلیز پر۔ بھیا، بھابھی انشاءاللہ اچھی ہو جائیں گی، مجھے یقین ہے۔ مگر امبر، یہ آپریشن خاصا تکلیف دہ اور رسکی ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپریشن ٹیبل پر کیا ہو جائے۔ بھیا، آپ تھیٹر نہیں گئے؟ نہیں، میں اپنے اندر اتنی ہمت نہیں پاتا کہ سب کچھ دیکھ سکوں، اور آج سوچتا ہوں کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اسے کچھ نہیں ہوگا۔ بیٹا، اپنے خدا پر بھروسہ کرو، انشاءاللہ ہماری بہو اچھی ہو جائے گی۔ امی، ڈھیر ساری دعائیں کریں، منتیں مانیں، میں سب پوری کروں گا۔ ہاں، ہماری بہو کا آپریشن کامیاب ہوگا تو ہم یہاں سے واپسی پر عمرہ کرتے ہوئے پاکستان جائیں گے، اپنے مولا کی چوکھٹ کی زیارت کر کے ماتھا ٹیک کر شکریہ ادا کریں گے بیٹے۔ اور تب خرم اپنی ماں کے گلے سے لگ کر بالکل بچوں کی طرح رو پڑا۔ ماما، میری اجالا بچ جائے گی نا؟ ضرور بیٹا ضرور، میں نے پاکستان میں سب کو فون کر دیا ہے، وہ لوگ بھی وہاں پر آیت کریمہ اور یاسین شریف کا ختم کروا رہے ہیں۔ تم ہمت ہارو گے بیٹا تو اجالا کیا کرے گی؟ جاؤ تم اسپتال جاؤ امبر کو لے کر، میں اور تمہارے ابو 1 گھنٹے بعد آئیں گے۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جب اجالا آپریشن کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ امبر اور خرم تھیٹر میں نہیں گئے تھے، اس کا آپریشن 5 گھنٹے جاری رہا، اور جب پروفیسر سرجن ایلبرٹ باہر آئے تو وہ خاص خوش تھے۔ خرم، یور وائف از ویل، ہر آپریشن از گریٹ سکسیس۔ اوہ تھینک یو سر۔ اور مسز شکیل تو وہیں سجدے میں گر پڑیں۔ تیرا شکر ہے میری بیٹی، تو نے اللہ مجھے لوٹا دی، تیرا شکر ہے مولا کہ تو نے میرے بچے کی خوشی اسے لوٹا دی۔ دوسرے دن اجالا ہوش میں تھی، اس وقت اس کے پاس خرم تھا۔ کیسی ہو اجالا؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ اچھی ہوں، وہ نقاہت سے بولی، کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ آپ ساتھ ہیں خرم، تکلیف تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اچھا اب آرام کرو۔ سنیں خرم، آپ گھر جا کر ریسٹ کر لیں، جاگ کے آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ امبر آئے گی تو میں کپڑے بدلنے چلا جاؤں گا۔ بھابھی، آپ ٹھیک ہے نا؟ امبر نے پیار سے اس کے بالوں میں کنگھا کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم لوگوں نے، خرم نے مجھے خدا سے واپس مانگ لیا، ورنہ میں تو کب کی مر چکی ہوتی، میرے جینے کو تھا بھی کیا؟ نہیں بھابھی، ہم ایسا کیسے ہونے دیتے ہیں میری پیاری بھابھی جان۔ میرے بھیا نے اور آپ نے خاصا سخت وقت گزارا ہے، خدا آپ لوگوں کو ڈھیر ساری خوشیاں دے۔ میری بیماری کی وجہ سے تیری شادی بھی لیٹ ہو گئی، اب آپ تندرست ہو جائیں تو سب کام ہو جائے گا۔
اور پھر 20 روز کے بعد اجالا کو چھٹی ہو گئی، مگر اسے ابھی 2 ماہ کا ریسٹ بتایا گیا تھا اور پھر وہ اس چیک اپ کے بعد پاکستان جا سکتی تھی۔ ڈاکٹر خرم، اب تمہاری وائف ایک نارمل زندگی گزار سکتی ہیں۔ پروفیسر جاذب نے کہا، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنا تھی سر۔ بولو سر۔ کین وی ہیو اے بیبی آفٹر 1 ایئر؟ آف کورس، وائی ناٹ؟ آفٹر آل تم خود ایک بہترین سرجن ہو، تم ڈیل کر سکتے ہو۔ البتہ یہ کرنا کہ اگر زیادہ وقفے سے بیبیز ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ خرم نے اپنی طرف سے ہر طرح کا اطمینان کر لیا تھا، اور پھر 3 ماہ کے بعد وہ لوگ واپس پاکستان آئے تو وہاں ایئرپورٹ پر انہیں لینے کے واسطے پورا خاندان کھڑا تھا۔ دادا، ابو، تائی، امی، تایا، چچا جان، خالہ، امی، عاطف، شمائلہ، کیسی ہو میری بچی؟ دادا حضور نے پیار سے کہا، اچھی ہوں، دیکھیں یہ لوگ مجھے واپس لے آئے، خدا کا شکر ہے بیٹا۔ آپ اچھی تو ہیں؟ شمائلہ اور عاطف اس کے گلے لگ کر رو پڑے۔ ارے میں بہت اچھی ہوں، رو مت، مرنا تھا تو جب مر جاتی، اب تو شاید زیادہ دن جی لوں۔ اجالا بیٹی آسپا پیار بھرے لہجے میں بولی، او خالہ امی، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بیٹی، تو خاصی دبلی ہو گئی جان۔ نہیں، زندہ بچ گئی تو صحت بھی بنا لوں گی۔ اور خالہ امی، یہ دل کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، سنبھلتے سنبھلتے ہی سنبھلتا ہے۔ اور پھر وہ پھولوں کے ہاروں سے لدی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی، اور پھر اجالا کی صحت کا پہلے میلاد ہوا، پھر جشن۔ آج اجالا کو دلہن بنایا گیا تھا۔ تب امبر بولی، ارے میری بھابھی جان، وہ نکاح تو یوں ہی تھا، دلہن بننے کا مزہ آئے گا۔ پھر اجالا کے لیے تمام مہمان ڈھیر سارے تحائف لے کر آئے تھے۔ خرم بھی بے حد خوش تھے۔ اس رات جب اس کا کمرہ پھولوں کی جھالروں سے سجا تھا، وہاں موتی اور گلاب کی بھینی بھینی خوشبو تھی، تو خرم کو ان کے درمیان اپنی پیاری سی دلہن بہت اچھی لگی۔ فیروزی رنگ کے شرارہ سوٹ میں اجالا بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تم تھک تو نہیں گئی؟ وہ اس کے قریب آ کر بولے، نہیں، یہ دیکھو، ان شرارتی لوگوں نے اجالا ہمیں پھر سے دلہا دلہن بنا دیا۔ جی، وہ ہولے سے بولی، جانتی ہو جب میرا تم سے نکاح ہوا تھا تو میں کتنا ڈپریس تھا، تم کتنی بیمار تھیں، اور اجالا میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اپنے اور تمہارے دل کو تسلی کیسے دوں۔ خرم، میں جانتی ہوں میں نے آپ کو خاصا تنگ کیا ہے، مگر میں اب تم سے سب بدلے لے لوں گا، سمجھی؟ اجالا بری طرح شرما گئی۔ اجالا، یہ دنیا بڑی خراب ہے، تمہیں اپنا حق دوسروں سے چھیننا پڑتا ہے، ورنہ یہ تمہیں مسل کر کچل کر پھینک دیں گے۔ اگر میں تمہاری طرح ہمت ہار دیتا تو آج میں اور تم مل نہیں سکتے تھے۔ آسپا پھپھو نے تمہیں شروع سے ہی دکھ دیے، مگر میں تو تمہارا تھا۔ تم مجھ سے اتنی جلدی کیسے دستبردار ہو گئیں؟ تم نے یہ کیسے سوچا کہ خرم اتنا بزدل ہے کہ دنیا سے ٹکرا نہیں سکتا؟ تم نے یہ روگ لگا لیا۔ بولو، مجھ پر بھروسہ نہ تھا؟ آپ پر بھروسہ تھا، مگر اپنے اوپر بھروسہ نہیں تھا۔ اجالا، محبت تو زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، ایسی محبت جو دل کی عطا گہرائیوں سے نکلے، اور پھر اس محبت کی راہ میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں، مگر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تمہاری طرح ہر کوئی ہارٹ اٹیک کر کے کہیں بیٹھ جاتا ہے، تم خود کو جان سے ہی جا رہی تھیں، مگر مجھے بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہاں، میں بہت پریشان تھی خرم، اپنی ننھی سی عمر میں نے خالہ کے عتاب تلے دب کے ہمت عزم سب کچھ کھو بیٹھی تھی، مگر اب آپ کو پا کر میں سب کچھ برداشت کر لوں گی۔ ہاں، میری بیوی ہو تو بہادر بننا پڑے گا۔ یاد رکھو اجالا، جو لوگ ہمارا حق خود نہیں دیتے، ہمیں ان سے حق چھین لینا چاہیے، اور میں نے آسپا پھپھو سے اپنا حق چھین لیا، کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ مسکرا دی۔ اور ہاں، اب تم ذرا مجھے سکون دو۔ سچ، جب سے امریکہ سے آیا ہوں مستقل ٹینشن میں ہوں۔ مجھے بہت کام کرنا ہے اجالا، مجھے اور تمہیں ایک اسپتال کا سنگ بنیاد بھی رکھنا ہے۔ تم ماشاءاللہ سے نارمل ہو۔ ہم 6 ماہ کے بعد دوبارہ امریکہ جائیں گے، کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ میری انویسٹیگیشن سے تم مطمئن نہ ہو۔ عجیب بات کرتے ہیں آپ، اب میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ مجھے اتنا حوصلہ دے کر خود نروس ہو رہے ہیں۔ میں تو اگر آپ کے ہاتھوں مر بھی جاتی تو اپنا خون آپ کو معاف کر دیتی، اسی لیے تو میں نے آپریشن نہیں کیا۔ تمہارا سچ بڑی خطرناک بیماری ہوئی تھی تمہیں، میں تو بکھر سا گیا تھا۔ اچھا بس، اب اور کوئی بات کریں؟ میں بالکل اچھی ہوں، مجھے اب کوئی دکھ نہیں۔ بتاؤ کیا بات کروں؟ کچھ بھی۔ چلو پھر ہم ریسٹ کرتے ہیں، اور ہاں، کل صبح سے ہم اپنے اسپتال بھی جائیں گے۔ تم چاہو تو اپنا جاب مکمل کر لو۔ بالکل کر لوں گی، مگر ابھی نہیں، 2-3 ماہ بعد، جیسے تم چاہو اجالا۔ پھر خرم نے بہت خوبصورت شعر پڑھا، وہ مجھ سے بڑھ کر ضبط کا عادی تھا، جی گیا، ورنہ ایک سانس سے قیامت اسے بھی تھی۔ اور یہ کہہ کر خرم نے کمرے کی روشنی گل کر دی، اور تب اجالا اپنے زخمی دل کے ساتھ اس کی آغوش میں سما گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی میری یہ
کہانی جو ہے یہ یہاں ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، اور اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل کی گھنٹی کو دبا دیجیے تاکہ اب جو میں آگے دوسری کہانیاں ڈالوں تو آپ کو بر وقت وہ مل جائیں۔ اور یہ میں آپ کو اجالا کے اینڈ میں یہ کہانیوں کے ویڈیوز جو میں نے یہ پوری کتاب کانچ کے ٹکڑے لوڈ کر دی ہے، تو کانچ کے ٹکڑے کا ویڈیو نمبر ہے 36، انتخاب کا 61 ہے، ہار کا 65 ہے، پناہ کا 66 ہے، اور اب یہ اجالا کا 67۔ تو یہ ویڈیوز جو ہیں یہ کچھ لوڈڈ ہیں اور کچھ لوڈ ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہار، پناہ اور اجالا اپلوڈ کروں گی میں، تو آپ لوگ انشاءاللہ تعالی پوری کتاب میری آپ کے پاس ہو جائے گی، کانچ کے ٹکڑے یعنی میری 9ویں کتاب۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ ایک بات اور میں کہنا چاہتی ہوں، جو لوگ اس بات میں انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ کتاب لے کر پڑھیں تو پلیز آپ یہ کریں کہ میری لبرٹی بک شاپس جو ہیں ان کے وہاں پر میری آن لائن کتابیں فروخت ہوتی ہیں، تو آپ لوگ لبرٹی والوں سے رابطہ کر کے آن لائن میری بکس پڑھنے کے لیے بھی منگوا سکتے ہیں، ورنہ یہ ویڈیو پہ بھی آپ کہانیاں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کچھ لوگ لائبریری بنانے کے خواہاں ہوتے ہیں تو ان کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ لبرٹی بکس شاپ پر میری کتابیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ آپ آن لائن لبرٹی کا گوگل کر کے کھولیں اور وہاں آپ میری کتابوں کا آرڈر دے سکتے ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہوگی تو وہ مجھ سے منگوا کے آپ کو دیں گے۔ باقی میری کہیں پہ کوئی بھی کتاب نہیں ہے، بس میں یہ اپنے یوٹیوب پہ سب کتابیں ڈال رہی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری کاوش پسند آ رہی ہوگی اور آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے میری کہانیوں کو۔ تو آپ سب کا بیحد شکریہ۔ ایک بار پھر میں ریکویسٹ کروں گی کہ میرے بہت پیارے چاہنے والے سبسکرائبرز، آپ لوگوں کی دعاؤں سے میرے سبسکرائبر ماشاءاللہ 1100 سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا میرے ساتھ تعاون کرنے کا، ادب کو پھیلانے کے لیے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اگلی کہانی کے لیے۔ اگلی کہانی کس کتاب سے ہوگی یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اب جو ہے وہ پانی کا بلبلہ سے میں کہانیاں لوں گی، اور اب جو میں کہانی ڈالوں گی اس کا نام ہے اڑتا پنچھی۔ تو اللہ حافظ۔